یہیں سے مسئلہ نکلتا ہے اسلامک بینکنگ کے اندر جو جرمانے کی شرط رکھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر کلام ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جناب یہ اسلامک بینکنگ کیسے جائز ہے، وہ بینک جو ہے وہ تو سود لیتا ہے، اور یہ اگر وقت پہ قسط ادا نہیں کی تو یہ پینلٹی کلاز لگاتے ہیں، جرمانہ لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اسلامک بینک جو یہ جرمانے کی شرط لگاتا ہے تو یہ تبرع کے طور پر ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو کہتے ہیں چیریٹی، کہ آپ نے اگر وقت پہ قسط ادا نہیں کی، پہلے آپ کو نوٹس دیا جائے گا، آپ سے وجوہات پوچھی جائیں گی آپ نے کیوں تاخیر کی، اور اگر بغیر کسی وجہ کے آپ نے تاخیر کی ہے تو پھر اتنے روپے آپ کو صدقہ کرنے ہوں گے، چیریٹی کرنی ہوگی، اور وہ بینک میں آپ جمع کرائیں گے، اور پھر بینک کا جو شریعہ بورڈ ہے وہ اس کو جو ہے پھر صدقہ کرے گا، مختلف چیریٹی آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو وہ پیسے دیے جائیں گے۔ بینک اس رقم کو اپنی آمدنی کا حصہ نہیں بناتا، اپنے پروفٹ کا حصہ نہیں بناتا، وہ اس نے پیسے لیے ہیں اس لیے تاکہ وہ صدقہ کیے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پیسے لینے میں نہ بینک کا فائدہ اور نہ کسٹمر کا فائدہ، ہاں جس کے پاس وہ چیریٹی جائے گی اس کا فائدہ ہوگا، غریب کے پاس گئی، کسی مریض کے پاس گئی، اور جو بھی مختلف انسٹیٹیوشن ہیں ان کے پاس وہ چیریٹی جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے اس کے مطابق وہ کی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو شرط ہے اس سے بے فاسد نہیں ہوگی، ہاں یہ شرط خود فاسد ہو جاتی، لیکن اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس سے حلف نامہ لیتے ہیں، اس سے نظر رکھواتے ہیں، تاکہ ویسے اگر وہ وعدہ کرتا تو وعدہ لازم نہ ہوتا اس کے اوپر، لیکن وہ اس لیے اس سے باقاعدہ ایک حلف لیا جاتا ہے، اس سے نظر اٹھوائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے وقت پر قسط نہیں بھری اور شریعہ بورڈ نے آپ کے اوپر کوئی چیریٹی لازم کی تو آپ کو وہ ادا کرنی ہوگی۔ تو اس طرح جب بندہ خود اپنے اوپر ایک چیز لازم کر لیتا ہے تو اب وہ اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جاتا تو یہ لازم نہیں ہونی تھی، لیکن کیونکہ خود اس نے لازم کی اس لیے لازم ہو رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے عقد کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس کو مالکیہ کے قول کی بنیاد پر جائز کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ فقہ حنفی میں بھی اس کا یہ جواز واضح طور پر موجود ہے، کیونکہ جو شرط فاسد کی تعریف کی جاتی ہے اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ وفیہ نفع لأحدہما، ایک تعریف میں اس طرح بھی ہے وفیہ نفع لأحد، اس تعریف کے مطابق دیکھیں گے تو تیسرے کے لیے بھی اگر نفع کی شرط ہو تو وہ فاسد ہو جائے گی، اور یہ دونوں قول مفتہ بھی قرار دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے آج ہمارے عرف اور عادت اور معاملات کو دیکھتے ہوئے اسی قول کو ہی ترجیح ملنی چاہیے کہ جو فیہ نفع لأحدہما والا قول ہے یہ مفتہ بھی ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بینک، اسلامک بینک جتنے بھی ہیں ان کے پاس لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، اور آج کل ہمارے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ اگر ان پہ کوئی دباؤ نہ ہو، کوئی ذمہ داری نہ ہو تو وقت پر پیسوں کی ادائیگی کرنا یہ اس وقت بہت ہی دشوار اور نایاب ایک ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے ادائیگی کو درست رکھتے ہیں اور وقت پر ادائیگیاں کر دیتے ہیں۔ بجلی کے بل وغیرہ بھی اگر یہ ڈیو ڈیٹ نہ ہو تو یہ بھی مہینوں مہینوں سالوں سالوں پڑ جائیں گے، اسی ڈر کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ وقت کے اوپر بل اپنے ادا کرتے ہیں۔ یہ کرنا چاہیے یا نہیں اس کی بات نہیں کر رہا میں، صرف لوگوں کی ایک عادات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو اسلامک بینکنگ کے اندر اگر وہ یہ پینلٹی کلاز نہ ڈالیں تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ وقت پہ ادا نہیں کریں گے، پیسے وقت پہ ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، لوگوں نے مداربت اکاؤنٹ میں اسی لیے کھولا تھا تاکہ ان کو پروفٹ ملے، ان کو پروفٹ نہیں ملے گا، پروفٹ نہیں ملے گا تو پھر کیا کریں گے، وہ سودی بینک میں جا کر پیسہ رکھوائیں گے کہ بھائی یہ بینک والے تو ایسے ہی ہیں، کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، یہ سودی بینک والے ہیں یہ وقت پہ دے دیتے ہیں پیسے۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا، لوگ سودی بینک کی طرف جائیں گے، جن کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، صرف دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہیں، وہ ادھر چلے جائیں گے۔ تو اس سے نقصان کیا ہوا کہ اس سودی نظام کو تقویت ملی اور اسلامک بینکنگ کمزور ہوئی اس کے مقابلے۔ تو اس وجہ سے اگر یہ ضرورت اور حاجت اتنی بڑی مد نظر ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر فقہ حنفی میں قول نہ بھی ہوتا، کسی دوسری فقہ میں ہوتا تو اس کی بنیاد پہ بھی جواز کا قول کیا جا سکتا تھا۔ یہاں تو
فقہ حنفی کے اندر ہی جواز کا قول جب موجود ہے تو ہمیں اسی کو ہی اختیار کرنا چاہیے اور بلا وجہ لوگوں کو اس حوالے سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو شرط فاسد وہ ہوگی کہ جس میں عاقدین میں سے یعنی خریدنے والے یا بیچنے والے میں سے کسی کا فائدہ ہو۔ اگر کسی تیسرے بندے کا فائدہ ہے تو اس سے وہ بیع فاسد نہیں ہوتی۔ امید ہے آپ کو یہ بات میری سمجھ آ گئی ہوگی۔